السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشاء نغرقهم فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 41، 42 اور 43، 44 یہ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انہی آیات کی تشریح آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز کی جائے گی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے لیے نشانی ہے، آیَةٌ لَهُمْ اور ان کے لیے نشانی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس لفظ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے کہ یہ آیَةٌ لَهُمْ یا تو مبتدا ہے یا اسی طرح سے یہ خبر مقدم ہے، اور اس کے بعد والا جملہ پھر وہ مبتدا یا اسی طرح سے خبر ہو جائے گا۔ تو آیۃ لہم، اور اسی طرح سے ان کے لیے نشانی ہے، اور نشانیاں یہ عموماً 3 وجہوں سے ہوا کرتی ہیں۔ نشانی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی کوئی نشانی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، یا اسی طرح سے وہ بطور نعمت کے عطا کی جاتی ہے، اور یا پھر بطور انذار، ڈرانے کے لیے اور متنبہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے یہ نشانیاں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ایک اور نشانی کا ذکر فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی نشانیاں بیان کی گئیں۔ یہاں جو نشانی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ بے شک ہم نے ان کی ذریت کو سوار کیا، حملنا سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی ذریت کو، فی الفلک المشحون، فلک کشتی کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور المشحون کا مطلب ہوتا ہے بھری ہوئی، المملو کے معنی میں، یعنی بھری ہوئی لوگوں سے جو اس میں سوار ہیں، یا اسی طرح سے سامان وغیرہ سے۔ صحن مصدر سے اس میں مفعول ہے، اور واحد مذکر ہے، یہ باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے۔ تو مشحون کا مطلب بھری ہوئی، الفلک المشحون یعنی بھری ہوئی کشتیوں میں ہم نے انہیں سوار کیا۔ تو یہ بھی ہماری ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان کے لیے۔ اور نشانی کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے کہ کشتیاں سمندر میں یا اسی طرح سے دریاؤں میں جاری ہوتی ہیں، اور وہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ کشتیاں ڈوب نہیں رہی ہیں، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ کشتیاں ڈوب جائیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہماری نشانیوں میں سے، ہماری توحید کی نشانیوں میں سے، یا اسی طرح سے ہمارے قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ تو آیۃ لہم میں لہم کا مرجع اس اعتبار سے کفار مکہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو، یعنی ان کی اولاد کو ہم نے سوار کیا، کشتیوں میں ہم نے سوار کیا، جو بھری ہوئی کشتیاں ہیں۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے آیۃ لہم کا مرجع کفار اور مشرکین جو مکہ کے علاوہ ہیں
تمام لوگ اس سے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی تمام کفار اور مشرکین بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پھر ذریت سے مراد الآباء، آباؤہم و اجدادہم، یعنی ان کے آباء و اجداد، کیونکہ ذریت یہ ایک ایسا لفظ ہے جو لغت ازداد میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا معنی آباء و اجداد بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اولاد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے انہیں کشتیوں میں سوار کیا، اور انہیں جو ہے کشتیوں میں ہم نے سوار کیا کہ کشتیاں انہیں لے کر جاتی ہیں، لے کر آ جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ سفر وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں الفلک المشحون یا الفلک المشحون سے مراد بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی لیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کشتی کو بھی اس سے مراد لیا گیا ہے کہ اس میں ہمارے آباء و اجداد، تمام لوگوں کے آباء و اجداد جو مسلمان تھے وہ اس میں سوار ہوئے اور انہیں اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اور ان کے علاوہ جو لوگ تھے انہیں اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ غرق کر دیا، ڈبو دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہاں یہ دونوں معنی اور مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ اور ان کے لیے ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو، یعنی ان کی اولاد کو یا ان کے آباء و اجداد کو سفینہ نوح میں سوار کیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ آئی بات میں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے مثل، یعنی جو کشتیاں ہم نے بنائی ہیں اسی کشتی کے مثل اور بہت ساری کشتیاں ہم نے بنا دی۔ مِّن مِّثْلِهِ میں جو ضمیر کا مرجع ہے الفلک المشحون کی جانب جا رہا ہے، یعنی ہم نے اسی کے مثل اور کشتیاں بنا دی، یا اسی طرح سے اور سواریاں ہم نے اسی کے مثل بنا دی۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ پر بھی سواری کی جاتی ہے، اونٹ پر سوار ہو کر ادھر سے ادھر جایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے موجودہ دور میں ہوائی جہاز ہے یا پانی کے جہاز ہیں، یا اسی طرح سے اور جو دوسری خشکی کی سواریاں ہیں، گاڑی، موٹر، بس، اور ان کے علاوہ بہت ساری دوسری سواریاں جن پر سوار ہو کر ادھر سے ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جایا جاتا ہے اور اپنے سامان کو لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ تو ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا اسی کے مثل، یعنی اسی سواری کے مثل اور جو دوسری سواریاں ہیں وہ بھی ہم نے ان کے لیے پیدا کی، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، جن پر سوار ہو کر وہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ وَإِن نَّشَأْ، اگر ہم چاہتے، ان شرطیہ ہے، نغرقہم، اغرق یغرق، اغراق سے ہے یہ اور مجزوم ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے نغرقہم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غرق کرنا، اور ہم کا مطلب وہی یعنی کفار مکہ یا اسی طرح سے جو کفار ہیں جن سے کفار یعنی تمام کفار، اور فلا صریخہ، صریخ فریاد رس، مددگار کے معنی میں آتا ہے، اور صراخ مصدر سے یہ فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ، اور یہ صریخ بمعنی مصرخ ہے، صریخ بمعنی مصرخ یعنی مددگار، یا اسی طرح سے فریاد رس باب نصرہ سے یہ آتا ہے۔
وَإِن نَشَاءَ اگر ہم چاہتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن نَشَاءَ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیں، نغرقہم تو ہم ان کو غرق کر دیتے، تو ہم ان کو غرق کر دیتے۔ فَإِن نَشَاءَ اگر ہم چاہتے، نغرقہم تو ہم ان کو غرق کر دیتے۔ یہ مطلب کیا ہوگا؟ وَإِن نَشَاءَ أَن نَغْرِقَ اگر ہم چاہتے کہ ہم غرق کر دیں ان کو، یعنی ان کشتیوں کو جس میں یہ سوار ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تو ہم غرق کر دیتے، لَأَغْرَقْنَا تو ہم غرق کر دیتے۔ یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ان کو غرق کر دیں تو ہم غرق کر دیتے۔ ہم اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارا فضل و کرم ہے اور ہمارا لطف ہے اور ایک طرح سے ڈھیل ہے ان کے لیے کہ ہم نے انہیں غرق نہیں کیا ہے، انہیں اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے جس کے یہ مستحق ہیں۔ فلا صریخ لہم تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ فلا صریخ، صریخ کا معنی اس سے پہلے بتلایا، یعنی فریاد رس، مددگار۔ فلا صریخ لہم تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ ولا ہم ینقذون اور نہ ہی چھڑائے جاتے۔ انقذا سے، ینقذون باب افعال سے مجہول، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اور انقاذ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا، بچانا۔ ینقذون چھڑائے جائیں گے، ولا ہم ینقذون اور وہ نہیں چھڑائے جائیں گے، یعنی وہ چھڑائے نہیں جاتے۔ پھر اگر ہم غرق کرنا چاہتے تو انہیں غرق کر دیتے، انہیں ڈبو دیتے پانی کے اندر، اور اگر ہم ایسا کرنا چاہتے تو ہم عدل و انصاف کرنے والے ہوتے، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر ہم انہیں غرق کرنا چاہتے تو ہم ان کو غرق کر سکتے تھے، ان کو ہم غرق کر سکتے تھے، اور اس پر ہم قدرت رکھتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ ولا ہم ینقذون اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا، کوئی ان کا مددگار نہ ہوتا۔ فلا صریخ لہم ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ ولا ہم ینقذون اور نہ ہی وہ چھڑائے جا سکتے تھے، یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا جو ہم سے آ کے کہتا کہ ان کو چھوڑ دو یا ان کو معاف کر دو یا انہیں اس عذاب میں گرفتار نہ کرو، تو ایسا بھی کوئی نہ ہوتا، اور ہمارے سامنے کسی کو جرات نہ ہوتی کہ وہ آ کے ان کے لیے ذرہ برابر کسی بھی طرح کی کوئی سفارش کر سکے یا ہمارے مقابلے میں آ کر کوئی ان کو چھڑا سکے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آئی بات سننے؟ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، فرمایا مگر یہ کہ ہماری رحمت، الا رحمتا منا مگر یہ کہ ہماری رحمت، یعنی اگر ہم انہیں چاہتے تو غرق کر سکتے تھے، انہیں چاہتے تو ہم ڈبو سکتے تھے، اور کوئی ہمارے مقابلے میں ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ صریخ کوئی ان کا نہیں ہوتا، مغیث فریاد رس ان کا کوئی نہیں ہوتا، آئی بات میں، اور نہ ہی ہمارے عذاب سے یہ چھڑائے جا سکتے تھے اور انہیں کسی بھی طرح کا کوئی چھٹکارا مل سکتا تھا۔ الا مگر، استثناء اللہ رب العالمین کر رہا ہے، الا رحمتا منا مگر ہماری رحمت، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے ان پر رحم کیا۔ استثناء مفرغ ہے یا استثناء منقطع بھی اسے بعض لوگوں نے کہا ہے، تو یہ جو ہے مگر یہ ہماری رحمت ہے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ ومتاعا الی حین، متاع کہتے ہیں فائدے کی چیز، ایک الی حین ایک مدت تک، حین وقت کو کہتے ہیں، تو ومتاعا الی حین اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں، یعنی یہ ہماری طرف سے انہیں ایک طرح سے رحمت ہے
کہ انہیں غرق نہیں کیا گیا، اور اسی طرح سے یہ جو ہے ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے، انہیں ایک مدت تک کے لیے موقع دیا گیا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں، یہ اندر جو ہے جو غرور اور گھمنڈ اور تکبر پایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس نشانی کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو سواریوں میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے کشتیاں بنائی اور کشتیوں میں ہم نے انہیں سوار کیا۔ یہ ہماری ایک طرح سے ان کے لیے نشانی ہے، اور یہ اس لیے نشانی ہے کیونکہ اگر اللہ رب العالمین ڈبونا چاہتا تو ڈبو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں ڈبویا، نہیں غرق کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اللہ غرق کرنا چاہے تو کوئی بھی اس سے چھٹکارا دلانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 آیات آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔